السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر کاکا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زر مہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے۔ انہیں چالوں کی جنگ لڑنی پڑی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے۔ ان میں بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مغالبے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہے اور ان کی نفریں بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائے اور دیکھے کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلے اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مضی پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی قبیلوں کا لشکر جمع تھا، اس کی کمان حزیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مضی میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مضی میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مضی کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نہ کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا ممکن تھا۔ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔
वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जनरल थे। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसे आज के जंगी मुबस्सिर बेमिसाल कहते हैं। मेरे रफीकों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों, नायब सालारों और कमांडरों को बुलाकर कहा, खुदा की कसम, तुमने जितनी कामयाबियां हासिल की है ये इंसानी सतह से बाला थी। तुमने 5 गुना कभी दुश्मन को, इससे भी ज्यादा नफरी को जिस तरह काटा और भगाया है, ये तुम्हारी माफूकुल फितरत ताकत थी। यह ईमान की कुव्वत है। तुम्हें इसका अजर खुदा देगा। अब मैं तुम्हें बड़े ही कठिन इम्तिहान में डाल रहा हूं। इब्ने वलीद सालार काका बिन अम्र ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को टोक दिया, क्या इतनी बातों को जरूरी समझता है? रब्बे काबा की कसम, हम उस अल्लाह के हुक्म से लड़े हैं जिसने तुझे हमारा अमीर बनाया है। हुक्म दे कि हम आग में कूद जाए, फिर हमारे जिस्मों को जलता हुआ देख। तुझ पर खुदा की रहमत हो इब्ने अमर, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए जरूरी समझी थी कि मैं तुम्हें आग में कूदने का हुक्म देने वाला हूं। मैं डरता हूं कि कोई मुजाहिद ये न कहे कि वलीद के बेटे ने बड़ा जालिम हुक्म दे दिया था। मेरे रफीको, हमें जान की बाजी लगानी है। तमाम मुजाहिदीन से कहो कि तुम्हारे सब्र और इस्तकलाल का एक और इम्तिहान बाकी है और इसे अल्लाह का हुक्म समझना। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जो स्कीम सबको बताई वो ये थी कि दुश्मन पर रात के वक्त 3 इतराफ से हमला करना है और हमले के मुकाम तक इतनी खामोशी से पहुंचना है कि दुश्मन को खबर न होने पाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से 5000 सवार और प्यादे थे। ये तीनों हिस्से एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर थे। हुसैद, खनाफस और ऐनुल तमर, इन सब को अपने अपने मुकाम से मुकर्ररा रास्तों से मस्जिद तक पहुंचना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले की रात भी मुकर्रर कर दी थी और मुकाम भी, जो मजी में दुश्मन की इस्तेमागाह से कुछ दूर था। 3 हिस्सों को रात के वक्त इस मुकाम पर पहुंचना था। मजी में दुश्मन का जो लश्कर खेमाजन था, उसकी तादाद के मुतालिक मोरिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। इस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15,000 थी। इस किस्म की स्कीम को पाए तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफर के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए थी। वो खुद ऐनुल तमर में थे, जहां इनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे 2 हिस्सों को हुसैद और खनाफस से चलना था। इन्हें कासिदों के जरिए अपने राब्ते में रखना था ताकि हमले वाले मुकाम पर बरवक्त पहुंच सके। जो रात मुकर्रर की गई थी वो नवंबर 633 ईस्वी के पहले शाबान 12 हिजरी के चौथे हफ्ते की एक रात थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिद के तीनों हिस्से अपने अपने मुकाम से चल पड़े। घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। तीनों हिस्सों ने यह इंतजाम किया था कि चंद एक आदमी लश्कर के आगे और दाएं बाएं जा रहे थे। इनका काम यह था कि कोई भी आदमी रास्ते में मिल जाए उसे पकड़ ले ताकि वो दुश्मन तक खबर पहुंचा न सके। दुश्मन के बेदार हो जाने की सूरत में मुजाहिदीन की कामयाबी मखदूश हो जाती और दुश्मन घात भी लगा सकता था। रात के चले हुए उसी रात नहीं पहुंच सकते थे। दिन को लश्कर को छुपाकर रखा गया। देखभाल वाले आदमी दूर दूर फैले रहे। खालिद ने अपने जासूस दुश्मन के इस्तेमागाह मज़ीद तक भेज रखे थे। वह दुश्मन के मुतालिक इत्तिलाएं दे रहे थे। इनकी आखिरी इत्तिला ये भी थी कि दुश्मन ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले
کہ وہ کس طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مزی کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزی کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض معجزہ کہا اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی، جس کی روشنی میں اپنے پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی: کسی کو زندہ نہ رہنے دو، ولجا کی طرح دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے۔ ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رابطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 اطراف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں رہا تھا۔ زندہ وہی تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا۔ شراب کی سرائیاں رکھی تھی۔ ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حزیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار جامل چلے گئے تھے، جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ جومل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بزیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں جینوں سمیت مل گئے تھے۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں جینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے سینا اور زومیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایات کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مزی کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہے، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مجھی کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا۔ یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔
انہوں نے کسی وقت مدینے میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ امیر المومنین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی ہے مارے جا سکتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ہاتھ بھیج دیا گیا جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، خالد واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ مضی کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھی جو دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ گدھ، گیدڑ، بھیڑیے، صحرائی لومڑیوں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا رہے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھی جس نے عرب، عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھی جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھی جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلوار نکالی تھی۔ ان ہاتھوں میں برچھیاں بھی تھی۔ ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہیں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپتی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین تو حق پرستوں کے بوجھ اور روف سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا بھی اونچا کر لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی رعب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانڈروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہے، مگر یہ مغز اب سوچنے کے لیے نہیں رہے۔ ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے۔ سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسرا کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے،
ان کے سالار اور صدار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اور اب دیکھو، سالار کاکا بن عمرو نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے۔ فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار جبرکان اپنے دستوں کے کمانڈروں سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے، اور جسم روحوں سے خالی ہو جاؤ گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔